اللہ نے قرآن عظیم نے جو ہم مسلمانوں کو سجھایا ہے، بتایا ہے، وہ ہے استغفار۔ نوح علیہ السلام اپنی قوم کی نافرمانی کا اور اپنے قوم کے کفر کی شکایت اللہ رب العالمین سے کرتے ہوئے مدلل انداز میں کہتے ہیں کہ اے اللہ، ان کی سب سے بڑی نیڈ تھی مالداری۔ یا ہر کوئی بڑا بننا چاہتا ہے، اور جس کے لیے انہوں نے بہت سارے پینترے اختیار کر رکھے ہیں، نہ جانے کیا کیا کام کرتے رہتے ہیں الٹے سیدھے۔ چوری ہے، بے ایمانی ہے، ایک دوسرے کو لوٹنا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ غداری کرنا، کیا کیا کرتے ہیں صرف مال کے لیے۔ تو اے اللہ، میں نے ان سے کہا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا۔ اے اللہ، میں نے ان کو بتایا تھا، میں نے ان سے کہا کہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو، اللہ تعالیٰ سے استغفار کرو، وہ تمہیں معاف کر دے گا۔ اور معاف نہ صرف معاف کرے گا، تم نے معافی مانگ لی تو نہ صرف معاف کرے گا بلکہ تمہاری مدد کرے گا مال سے اور اولاد سے۔ مال سے اور اولاد سے تمہاری مدد کرے گا، تمہارے لیے نہریں جاری کر دے گا، تمہارے لیے باغات اگائے گا۔ تو آدمی کی سب سے بڑی طلب کیا ہوتی ہے؟ اولاد ہو جائے، وارث کوئی بن جائے، اور مال اتنا آ جائے کہ بس جس چیز پہ ہاتھ رکھے وہ اپنا۔ آرتھک آزادی کا عام طور پہ نوجوانوں میں یہ بھرم ہے کہ ہم فریڈم آف ویلتھ چاہتے ہیں، ہم آرتھک آزادی چاہتے ہیں، ہمارے دل میں کوئی خواہش اٹھے اور ہمیں اپنا جیب ٹٹولنا پڑے کہ یار پتہ نہیں اس کے لیے پیسے ہمارے پاس ہیں کہ نہیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ جس چیز پہ ہمارا ہاتھ پڑے وہ ہمارا ہو جائے بس۔ تو نوح علیہ السلام کہتے ہیں کہ یہ چیز ہے، اللہ میں نے ان کو بتایا تھا کہ اگر تم استغفار کر لے رہے ہو تو تمہاری مدد ہوگی، مال سے بھی اولاد سے بھی۔ آپ قاری صہیب میر محمدی کو عام طور پہ سنتے رہتے ہیں، ان کا ایک کلپ جو ہے بہت وائرل ہوا امام احمد بن حنبل سے متعلق۔ وہ نان بھائی ان کو لے کے جاتا ہے، روٹیاں گونجتا ہے، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اس سے جب پوچھتے ہیں کہ بھئی یہ تو یہ ذکر کر رہا ہے، کیا فائدہ ہے اس کا؟ کہا صاحب، جب سے میں استغفار کرنے لگا ہوں ساری آرزویں ہماری پوری ہو گئیں، صرف ایک خواہش باقی رہ گئی ہے کہ امام احمد بن حنبل سے مل لو۔ تو کہا شاید تمہاری اسی خواہش کی تکمیل کے لیے اللہ تعالیٰ نے مجھے گھر سے نکالا اور یہاں تک لایا۔ بہرحال تو استغفار کے ذریعے مال بڑھتا ہے، اللہ کی مدد ملتی استغفار کے ذریعے، اور استغفار کی ویلو ایک مستقل یہ موضوع ہے، استغفار پہ بات ہونی چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لوگو یا ایھا الناس توبوا الی اللہ واستغفروا فإنی اتوب فی اليوم 100 مرہ۔ لوگو توبہ کرو، اللہ تعالیٰ سے استغفار کرو، کیونکہ میں ایک دن میں 100 سے زائد مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔ استغفار کون کرتا ہے؟ جس سے گناہ ہوتے ہیں، جس سے کوئی غلطی اور خطا ہوتی۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کون سی خطا ہوئی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو بخشے بخشائے ہیں، ان کے اگلے اور پچھلے سارے گناہ معاف ہیں، معصوم عن الخطا ہیں، امام الانبیاء ہیں، ساری کوالٹیز جو ہوتی ہیں مورل، وہ ساری چیزیں ان کے اندر موجود ہیں۔ پھر کیوں معافی مانگ رہے ہیں؟ کیوں استغفار کر رہے ہیں؟ کچھ تو بات ہوگی، استغفار کی کوئی نہ کوئی وجہ تو ہوگی۔ تو ایک الگ موضوع ہے یہ، بس آپ سوچئے کہ اللہ کے رسول مانگ کیوں رہے ہیں، تو دعا بھی کرتے ہیں اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی۔ اے اللہ میں تجھ سے مالداری چاہتا ہوں، اے اللہ میں تجھ سے مالداری چاہتا ہوں۔ دعا کرتے ہیں اللہم انی اعوذ بک من الفقر، اے اللہ فقر و فاقے سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں، مجھے بچا لے فقر و فاقے سے۔ تو بہرحال دوسرا طریقہ ہے استغفار کا، استغفار کیجئے۔
اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ مالدار بنیں تو آپ کو استغفار لازم پکڑنا چاہیے، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہر حال میں، کیونکہ بہت باریکی سے اللہ رب العالمین جو ہے چیزوں کو اور لوگوں کو ان کے اعمال کو نوٹ کرتا ہے، لیتا ہے۔ کہیں بھی کچھ بھی مائنس پلس ہوا تو اس کی جو ویلو ہے وہ کم ہو جاتی ہے۔ تو استغفار کیجئے۔